نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. یا الہی میری یہ تمنا ہے کہ میں دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے. درود و سلام نبی محترم پیغمبر اعظم رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرات محترم، دین حنیف اور دین اسلام چار چیزاں دا نام ہے. پہلے نمبر تے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، یہ چار چیزاں دا نام دین ہے، اسلام ہے. پہلے نمبر تے عقائد تو مراد اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر اور رسول نے. دوسرے نمبر تے عبادات، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. حضرات محترم، ہر طرح دی عبادت، ہر طرح دی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف للہ رب العالمین اللہ تعالی واسطے نے. دوسرے نمبر تے معاملات. حضرات محترم، دنیا دے اندر ایک دوسرے دے نال ملن ورتن دا طریقہ، معاملات، اور اس تو بعد چوتھے نمبر تے اخلاقیات. انسان دا اخلاق ہے، انسان دا کردار ہے. یہ چار چیزاں دا نام دین ہے، اسلام ہے. حضرات محترم، اسلام دی تعلیم اس طرح دی ہے کہ ہر مسلمان بندے نو، ہر مسلمان نبی پاک دے امتی نو ایسا اخلاق اور کردار ہونا چاہیے کہ کوئی غیر مسلمان ول ویکھ کے یہ کہن تے مجبور ہو جائے کہ یار اس امتی دا اخلاق کردار اتنا اعلیٰ ہے تے انہاں دے نبی دا اخلاق کتنا پیارا ہوئے گا. حضرات محترم، اخلاق دا سب تو مین حصہ حیا ہے، شرم ہے، برم ہے. حیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان. حیا ایمان ہے، حیا اخلاق ہے. اور کتب کے اندر حیا دا معنی شرم ہے، حیا ہے. اور میرے محترم بھائیوں، ایک اور معنی ہے کہ اپنی عزت نو برقرار رکھنا اور دوسرے دی بھی عزت نو برقرار رکھنا. یہ دا نام اخلاق ہے، حیا ہے.
حضرات محترم، حیا دے اخیر تے جیڑی حمزہ ہے ان اتار دیتا جائے تے بندہ ہے حیات۔ حیات تو مراد زندگی ہے میرے محترم بھائیو، حیات تو مراد زندگی اس واسطے میں کہ جس بندے دے دل اندر ایمان ہے، جس بندے دے دل اندر حیا ہے، وہ بندہ زندہ ہے۔ جس بندے دے دل اندر حیا نہیں، ایمان نہیں، اخلاق نہیں، فرمایا وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ جس بندے دے دل اندر حیا نہیں، ایمان نہیں، اخلاق نہیں، فرمایا وہ دی مثال اس طرح ہے کہ وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، جس معاشرے دے اندر حیا نہیں وہ معاشرہ مردہ ہے۔ جنہ لوگوں دے اندر حیا نہیں وہ لوگ مردہ نے۔ جنہ عورتوں دے اندر حیا نہیں وہ عورتاں مردہ نے۔ جڑے مرداں دے اندر حیا نہیں، شرم نہیں، اخلاق نہیں، وہ بندے بھی مردہ نے۔ کی نے؟ مردہ نے۔ چلتے پھرتے نے، جان ہے وے لیکن ہے مردہ نے، انہاں دا دنیا تے رہن دا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے محترم بھائیو، حیا اس پیاری سوچ دا نام ہے جس تو سانو پتہ چلتا ہے کہ آ میری بیوی ہے، آ میری بہن ہے، آ میری بیٹی ہے، آ میری بھانجی ہے، آ میری بھتیجی ہے۔ میرے محترم بھائیو، آ میری چاچی ہے۔ میرے محترم بھائیو، حیا اتنی پیاری سوچ دا نام ہے۔ اے حیا ایک تالا ہے میرے محترم بھائیو، جدوں تالا کھل جائے، حیا ختم ہو جائے، میرے محترم بھائیو کئی ایسے نوجوان بھی، کئی ایسے بدبخت بھی میں اس دنیا دے اندر ویکھے نے جنہاں اپنی ماواں دے نال منہ کالا کر لیا، جنہاں اپنی بہناں دے نال، اپنی بیٹیاں دے نال، اپنی پانسیاں دے نال منہ کالا کر لیا۔ میرے محترم بھائیو، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ فرمایا جس بندے دے اندر حیا ہوئے گا، جس بندے دے اندر حیا والی سوچ ہوئے گی، اس بندے نو پتا ہوئے گا آ میری ماں ہی ماں دی قدر کرنی ہے، اے بہن بہن نو بہن دی نگاہ نال ویکھنا ہے۔ میرے محترم بھائیو، دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، حیا والی مال نال اللہ پاک سانو اے جڑا مال ہے اللہ تعالیٰ دے نال سانو دولت مند فرما دے۔ اے جڑی حیا ہے، اخلاق ہے، ایمان ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن پاک کے اندر حیا دے متعلق قرآن پاک کے اندر بھی ساری رہنمائی فرمائی گئی ہے اور حدیث کے اندر بھی ساری رہنمائی فرمائی گئی کہ حیا جس بندے کے اندر ہوئے گا وہ بندہ ایمان والا ہوئے گا، جس بندے کے اندر حیا نہیں ہوئے گا وہ ایمان والا نہیں ہوئے گا، مومن نہیں ہوئے گا، مسلمان نہیں ہوئے گا۔ اور حضرات محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان دیاں 70 شاخاں نے۔ کتنیاں؟ 70 شاخاں نے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا توکل کرنا یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، اور فرمایا جڑی ایمان دی سب نالوں بڑی شاخ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور فرمایا ایمان دی جڑی سب تو چھوٹی شاخ ہے وہ ہے راستے دے اندر کوئی کنڈے پے نے، راستے دے اندر کوئی چیز پئی ہے وہ اٹھا لینا، یہ ایمان دا سب تو ہیٹلا درجہ ہے۔ اور فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان جڑا حیا جڑا یہ بھی ایمان دا حصہ ہے۔ ایمان دیا 70 شاخاں نے، فرمایا حیا جڑا یہ بھی ایمان دی شاخ ہے۔ اور حضرات محترم، اللہ کو دعا ہے اللہ پاک منو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم بھائیو، میرے محبوب دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تا قرآن کی بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا یا
النمل ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا کائنات دے لوگو، اے ایمان والے ہو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، گل سنن نال ایمان دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ اے نہیں مسلمان بھی ہو تے ہندوؤں دیاں رسماں تے بھی چلدے ہو، اے نہیں مسلمان بھی ہو تے سکھاں دیاں جڑیاں نے انہاں دے تہواراں نوں بھی مناندے ہو، اے نہیں مسلمان بھی ہو عیسائیاں دے تہواراں نوں بھی مناندے ہو، مسلمان بھی ہو میرے محترم بھائیو ہندوؤں دے جڑے تہوار نے وہ بھی مناندے ہو۔ نانا میرے محترم بھائیو فرمایا یا ایھا النمل ادخلوا فی السلم کافا، فرمایا میرے صحابہ اے ایمان والے ہو پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، آقا فرماتے نے کہ شیطان دی پیروی نہ کرو، نہ شیطان دے پیچھے نہ لگو، شیطان دی گل نہ منو، شیطان دا آکھا نہ منو۔ کیوں فرمایا انہ لکم عدو مبین، کہ تواڈا کھلا دشمن جے، کھلا دشمن جے شیطان، شیطان تے مگر نہیں لگنا۔ نبی پاک جی بیٹھے نے، ایک آن والا آیا، ایک صحابی آن والا آیا، ایمان دے بارے حیا دے بارے تانوں دسنا چاہنا وا۔ حیا بڑی وڈی چیز ہے، شرم بڑی وڈی چیز ہے۔ نبی پاک دے کول ایک صحابی آیا، کلمہ پڑھیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، کہندا کی ہے محبوبہ میں زنا دی اجازت لینا چاہنا وا، محبوبہ میں زنا کرنا چاہنا وا۔ آقا بڑی خاموش نے، آقا بڑی بردباری دے نال، بڑے تحمل دے نال آقا فرماندے نے صحابی بیٹھ جانا، آنا میرے کول بیٹھ جا۔ آقا فرماندے نے اوے اللہ دے بندیا دسنا اے جڑی گل تو کرنا ہے پیا، محبوبہ مینوں زنا دی اجازت دے دیو۔ آقا فرماندے نے گل سننا، اگر کوئی بندہ میرے کول آ کے اجازت منگے تیری بیٹی نال، تیری بہو نال، تیری بہن دے نال بدکاری دا سوچے یا اے ذہن رکھے، اے اللہ دے بندے تیرے دل اندر کی خیال ہے؟ اندر محبوبہ میں مر جاواں گا یا مار دیواں گا، محبوبہ میری غیرت گوارا نہیں کرے گی، اللہ دے نبی جی میری حیا گوارا نہیں کرے گی۔ محبوب فرماندے نے اللہ دے بندے جویں تو نہیں گوارا کرتا، تیری حیا گوارا نہیں کرتی، ایویں جدے ماں دے بارے، کسے دی بہن دے بارے، کسے دی بیوی دے بارے اگر تو غلط خیال رکھنا ہے تے او دے دل اندر کی ہوئے گا، او دے دل اندر بھی حیا آئے گی۔ کہندا محبوبہ ٹھیک ہے مینوں گل سمجھ آ گئی ہے، مینوں گل سمجھ آ گئی ہے محبوبہ میں چپ کر جانا وا۔ اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان دا حصہ جے۔ فرمایا وہ بندہ ایمان والا ہے جڑا اللہ دے کولوں حیا کردا ہے، اللہ دے کولوں شرم کردا ہے۔ میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن فرمایا یا ایھا النمل ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا کائنات دے لوگو
اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان دی پیروی نہ کرو۔ شیطان چاہتا جے تانوں بے نماز کر دے وے، شیطان چاہتا جے تانوں بے ایمان کر دے وے، شیطان چاہتا ہے تانوں بد اخلاق کر دے وے، شیطان چاہتا ہے تانوں بے حیا کر دے وے، اور شیطان چاہتا جے تانوں حج تو، نماز تو، روزے تو، زکات تو، عشر تو۔ نبی پاک فرماندے نے شیطان چاہتا جے تانوں دین تو دور کر دے وے۔ نبی پاک فرماتے نے میرے صحابہ شیطان چاہتا جے کہ بندے اللہ دے کول دور ہو کے میرے پیچھے لگ جان۔ انہو لکم عدو مبین، فرمایا شیطان کھلا دشمن جے، واضح دشمن جے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جدو بندہ بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، اللہ دے احکامات نو چھڈ دے وے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستعصی فاصنع ما شئت۔ آقا فرماتے نے جدو بندہ بے حیا ہو جاوے، جدو بندہ بے شرم ہو جاوے، ادو جو دے دل دے اندر آندا ہے کری جائے، ان کوئی لوڑ نہیں، ان کوئی لوڑ نہیں مسلماناں دے اندر۔ آقا فرماتے نے وہ بندہ مسلمان نہیں رہندا جڑا بندہ بے حیا ہو جاندا ہے، جڑا بندہ بے شرم ہو جاندا ہے۔ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، تین قسم دے بندیاں نو اللہ پاک جہنم اندر سٹ دیں گے، جہنم اندر، جہنم انہاں دے بارے لکھ دیں گے کہ بندے پکے جہنمی نے۔ فرمایا پہلے نمبر دے العاق لوالدیہ، نبی پاک فرماتے نے پہلے نمبر تے او بندہ ہوئے گا جڑا اپنے ماں پیو دا گستاخ ہے، اپنے ماں پیو دی نافرمانی کردا ہے، اپنے ماں پیو دے نال ماں پیو نو گالاں کڈدا ہے، گستاخی کردا ہے۔ العاق لوالدیہ، فرمایا اے بندے نو اللہ جہنم دا داخلہ کر دیں گے۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا میرے صحابہ او بندے نو اللہ جہنم دا داخلہ دیں گے۔ والدیوس، جڑا بندہ دیوس ہوئے گا، بیوی بے پردہ ہے، بہن بے پردہ ہے، بیٹی بے پردہ ہے، میرے محترم بھائیو فرمایا والدیوس، فرمایا جدی بیٹی بے پردہ ہے، جدی ماں بے پردہ ہے، جدی بیوی بے پردہ ہے، آقا فرماتے نے اس بندے نو بھی اللہ پاک جہنم اندر سٹ دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے نے، بخاری شریف دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دے کولوں گزرے، او انصاری صحابی ہے تے اپنے دوسرے مسلمان بھائی نو، اپنے بھرا نو کی گل کردا ہے پیا، اے اللہ دے بندیا تو اتنی شرم کرنا ہے، اتنی حیا کرنا ہے، کئی ایسے کام نے تو حیا دی وجہ تو نہیں کردا، کئی ایسے کام نے جڑے تو شرم دی وجہ تو نہیں کردا، اتنی شرم نہ کریا کر، اتنی حیا نہ کریا کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے نبی پاک کولوں دی گزرے نے تے آقا فرماندے نے چھڈ دے اللہ دے بندیا، الحیا من الایمان، آقا فرماتے نے اللہ دے بندیا چھڈ دے، شرم کرنا، حیا کرنا اے ایمان دا حصہ ہے۔ آقا فرماتے نے چھڈ دے، کیویں دیاں گلاں کرنا ہے، حیا کرنا، شرم کرنا اے ایمان دا حصہ ہے۔ میرے محترم بھائیو اج ساڈے اندر حیاواں ختم ہو گئیاں، شرماں ختم ہو گئیاں۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ دے کولوں
اس طرح حیا کریا کرو جس طرح حیا کرن دا حق ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک صحابی بولدا ہے الحمدللہ اے اللہ دے نبی جی اسی اللہ دا حیا کرنے ہاں، اسی اللہ دی قدر کرنے ہاں۔ آقا فرماتے نے میرے صحابی میرا مقصد تانوں سمجھان دا سی کہ اللہ دی حیا اس طرح کریا کرو جس طرح حیا کرن دا حق ادا کرنا چاہیدا ہے۔ نبی پاک فرماتے نے میرے صحابہ جڑا بندہ اذان ہوئے نماز نہیں پڑھتا فرمایا وہ بندہ اللہ دا حیا نہیں کردا۔ آقا فرماتے نے میرے صحابہ جڑا زکات نہیں دیتا وہ بندہ اللہ دا حیا نہیں کردا۔ فرمایا جس بندے دے کول پیسے موجود نے رقم موجود ہے حج نہیں کرتا عمرہ نہیں کرتا غریباں دے نال اچھا سلوک نہیں کرتا۔ اور میرے محترم بھائیو نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ اللہ دے دین تو دور ہو جائے نماز تو دور ہو جائے روزے تو دور ہو جائے جمعہ تو دور ہو جائے فرمایا وہ بندہ اللہ دا حیا نہیں کردا۔ اج ویکھو میرے محترم بھائیو اپنے محلیاں دے اندر اپنے پنڈاں دے اندر ادھروں اذان ہوندی ہے مسجد دے ہمسائے بھی ہوندے نے لیکن میرے محترم بھائیو اذان سن کے کوئی نہیں آندا اللہ دا بلاوا سن کے کوئی نہیں آندا کوئی نہیں آندا۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی آواز سن کے اللہ دے رسول دی آواز سن کے مسجد اندر نہیں ہوندا فرمایا وہ بندہ اللہ دا حیا نہیں کرتا۔ آقا فرماتے نے جڑا بندہ شراب پیندا ہے وہ بندہ اللہ دا حیا نہیں کرتا۔ جڑا بندہ نشہ کرتا ہے وہ بندہ اللہ دا حیا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور حدیث میرے محترم بھائیو حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے نے ایک صحابی آیا آ کے کی کہندا ہے محبوبہ مینوں کوئی نصیحت کر دیو مینوں کوئی وصیت کر دیو مینوں کوئی گل سمجھا دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابی اللہ دے کولوں اس طرح حیا کر جس طرح تو نیک بندیاں کولوں حیا کرنا ہے۔ نیک بندیاں تو مراد کی ہے ہن میں کوئی غلطی کرنا وا میرے دل اندر خیال آندا ہے یار فلانے بزرگ مینوں ویکھ لین دے تے کی کہن گے او فلانے ناظم صاحب ویکھ لین گے مینوں کی کہن گے فلانے چاچے مینوں غلطی کردیاں ویکھ لین دے تے کی کہن گے۔ آقا فرماتے نے اے صحابی اللہ دے کولوں اس طرح حیا کر جویں لوکاں کولوں ڈرنا ہے جویں لوکاں کولوں حیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ حیا دار ہے اللہ دے کولوں حیا کرتا ہے اللہ پاک اس بندے دی صورت نو خوبصورت بنا دیندا ہے تے جڑا بندہ اللہ کولوں حیا نہیں کرتا اللہ پاک اس بندے دی صورت نو بد صورت بنا دیندے نے۔ میرے محترم بھائیو جس بندے دی اکھ کولوں کسے دی بیٹی محفوظ نہیں جس بندے دی اکھ کولوں کسے دی بیوی محفوظ نہیں کسے بندے دی اکھ کولوں کسے دی بہن کسے دی بھتیجی محفوظ نہیں میرے محترم بھائیو او بندہ بے حیا ہے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے جڑا بندہ اتنا بے حیا ہے کسے دی عزت دے کول محفوظ نہیں فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو معاف ہی نہیں کرے گا۔ جڑا بندہ دنیا دے رہ کے بے حیا ہوئے گا بے شرم ہوئے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حیا کرتا رہے گا اللہ پاک دی صورت نو اونوں خوبصورت بنا دین دے کل قیامت والے دن تے جڑا بندہ دنیا دے اوتے رہ کے بے حیائی کرتا رہا ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کی صورت نو اللہ پاک بد صورت بنا دیں گے۔ ایک اور حدیث میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نو ویکھیا وہ غسل کرتا ہے پیا
سرے عام میدان دے اندر غسل کر رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نظراں پیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نوں اکٹھے کیتا. فرمایا میرے صحابہ سن لو جدوں میں تسی نہان لگو غسل کرن لگو نبی پاک فرماتے نے صحابہ اودوں پردہ کر لیا کرو. جڑا بندہ پردہ کر کے نہیں نہاندا سرے عام نہاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دے دل اندر اللہ دا حیا نہیں ہوندا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے بڑے پیارے صحابی نے میرے محترم بھائیو. 22 دفعہ اللہ کے نبی نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے لیکن حضرت عثمان غنی جڑے نے انہاں سجا ہاتھ جڑا ہے کدی اپنی شرمگاہ نہیں لگایا. پوچھن والے پوچھیا اے عثمان جی کیوں نہیں لگایا؟ فرمایا میں جدوں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے میرے دل نے گوارا نہیں کیتا کہ اس ہاتھ نوں میں اپنی شرمگاہ نوں لگا لیواں. اللہ اکبر. اللہ جڑا دنیا دے اندر حیا والا ہوئے گا اللہ دے فرشتے بھی اس بندے کولوں حیا کرن گے. اللہ بھی اس بندے کولوں حیا کرن گے. اللہ دے رسول بھی اس بندے کولوں حیا کرن گے. میرے محترم بھائیو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے کہ ایک دن نبی پاک دے کول نبی پاک بیٹھے نے ادھر دروازہ کھڑ گیا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق آئے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ران مبارک تو لت تو تھوڑا جا کپڑا ہٹیا ہوا ہے. ابو بکر آئے نے. آقا کہندے نے آن دیو. عمر آئے نے. فرمایا آن دیو. علی آئے نے. فرمایا آن دیو. جدوں حضرت عثمان غنی آن لگے نے فرمایا کون آیا ہے؟ فرمایا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آقا فرماتے نے اے عثمان ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک انج سیدھے ہو کے بیٹھ جاندے نے اپنا کپڑا ٹھیک کر لیندے نے. میرے محترم بھائیو تے اے منظر جدوں میں ویکھیا نا اما جی عائشہ فرماندیاں نے جدوں اللہ دے نبی دے کولوں صحابہ چلے گئے ابو بکر چلے گئے عمر چلے گئے عثمان چلے گئے علی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے میں سوال کیتا محبوبہ کی گل ہے؟ میرے باپ ابو بکر آئے نے تسی سیدھے بیٹھے رہے ہو. عمر آئے نے علی آئے نے تسی سیدھے بیٹھے رہے ہو. آقا جی کی گل ہے جدوں عثمان آئے نے تسی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ہو اپنے کپڑے تسی سیدھے کر لے نے. آقا فرماتے نے عائشہ الا تستحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. آقا فرماتے نے عائشہ گل سننا ایسے بندے کولوں میں کیوں نہ حیا کراں جس بندے کولوں اللہ دے فرشتے بھی حیا کردے نے. وہ بندہ حیا والا بنے تے صحیح. میرے محترم بھائیو اللہ دی حیا اپنے دل اندر لیاوے تے صحیح اللہ دے فرشتے بھی اس بندے کو حیا کرن لگ پیندے نے. اللہ اکبر. اللہ اینڈ والیاں باتاں میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ ایک عورت آئی ہے آ کے کی کہندی ہے محبوبہ مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے تے جدوں مرگی دا دورہ پیندا ہے محبوبہ میں بڑی پریشان ہاں بڑی تکلیف ہوندی ہے. آقا فرماندے نے بی بی گل سننا ہن شفاعت اللہ کو لینا چاہیے یا جنت لینا چاہیے؟ آندی اللہ دے نبی جی میں جنت لینا چاہنی ہاں. آقا فرماندے نے بی بی گل سننا جے جنت لینا چاہیے پھر اس بیماری تے صبر کر لے. اللہ اکبر. اللہ یہ بی بی چلی جاندی ہے پھر ماں واپس مڑ کے آندی ہے کہندی ہے محبوبہ دعا تے تسی کر دتی ہے جنت دا ٹکٹ تے تسی دے دیتا ہے لیکن اللہ دے کولوں ایک دعا کرو کہ جدوں مینوں مرگی
مرگی دا دورہ پوے میرا صدر جڑا ہے میرا جسم جڑا ہے یہ ٹکیا رہے محبوبہ میرا پردہ کھل جاتا ہے آقا جی اللہ کو دعا کرو مینوں جدوں مرگی دا دورہ پوے میرا پردہ نہ کھلے صحابہ فرماتے نے یہ دے بارے اللہ تے نبی نے دعا کیتی ہے اس عورت نو باغ دے اندر بھی جدوں کوئی مسئلہ ہوندا مرگی دا دورہ پیندا اس عورت دا پردہ نہیں کھلیا کردا میرے محترم بھائیو جڑے اج اپنی ماواں نو بے پردہ پیچھے بٹھا کے اپنی بیٹیاں نو بے پردہ پیچھے بٹھا کے اپنی بہناں نو بے پردہ پیچھے بٹھا کے تو میرے محترم بھائیو اج بھی جاندے نے نبی پاک نے فرمایا اے دیوس نے دیوس جڑا ہے نا اینو عام لفظاں دے اندر میرے محترم بھائیو ساڈی بولی دے اندر ساڈی زبان دے اندر اینو بے غیرت کہا جاندا ہے جڑا اپنی ماں بہن دا پردہ نہیں کردا آقا فرماتے نے بے غیرت ہے اس دے اندر غیرت موجود نہیں اور نبی پاک فرماتے ہیں جڑا دیوس ہوئے گا 500 سال 500 میل دی مسافت تے بھی انہوں جنت دی خوشبو نہیں آئے گی 500 میل دور تک نہیں اس بندے نو جنت دی خوشبو نہیں آئے گی جنت دی خوشبو جڑی ہے میرے محترم بھائیو بڑی بڑی دور تک لوگاں نو آ رہی ہوئے گی لیکن جڑا بندہ دیوس ہے بے حیا ہے بے شرم ہے اپنی ماں بہن نو اپنی بیٹی نو پردہ نہیں کراتا فرمایا ایسے بندے نو 500 میل دور تک میں خوشبو نہیں آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اپنی بیٹیاں نو حکم دیا کرو اپنی بہناں نو حکم دیا کرو اور میرے محترم بھائیو حضرت فاطمہ آخر میں بات سنانا چاہنا وا اہل بیت دا اسی تذکرہ کیوں کرنے او میرے محترم بھائیو اونا اللہ دا اور اللہ دے رسول دا حق ادا کر کے وفا چھڑیا ہے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اے علی جی گل سنو نا جدوں میں فوت ہو جاواں انج کرے آجے جدوں مینوں کفن دے دتا جائے مینوں غسل دے دتا جائے اے علی جی انج کرے آجے جدوں مینوں کفن دے دتا جائے نا اور اس تو بعد جدوں بڑی چادر میت تے پائی جاندی ہے اے علی جی انج کرے آجے میرے جسم تے گاس پا دے آجے حضرت علی پوچھتے نے فاطمہ کی گل ہے اے گاس پان دا مطلب کی ہے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے اے علی جی جدوں عورت نو کفن پہنایا جاتا ہے عورت دی ساخت ایدا غبار جڑا ہے او بعض دفعہ محسوس ہوندا ہے اے علی جی میں نہیں چاہتی میں محمد دی بیٹیاں میں محمد دی بیٹیاں میرے مرن تو بعد میرے فوت ہونے تو بعد میری ساخت تے بھی کسے دی نظر پہ جائے یہ حیا ہے یہ کردار ہے ماں فاطمہ دا اگر حیا سیکھنا چاہنا ہے ماں فاطمہ تو سیکھ لے ماں عائشہ تو سیکھ لے ماں حفصہ تو سیکھ لے ماں خدیجہ تو سیکھ لے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث میں پڑھتا سا پیا کہ اماں جی عائشہ اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں کسے ضروری کام واسطے نکلیا کردیاں اللہ اکبر اللہ اتنی باری چادر تے لے کر کے نکلیاں کردیاں اور اتنی لمبی چادر لے کر کے نکلیا کردیاں حضرت فاطمہ جدوں چلدیاں چادر اتنی باری ہوندی اور اتنی لمبی ہوندی میرے محترم بھائیو پچھوں پیراں دے نشان بھی ختم ہوندے جا رہے نے پوچھن والے پوچھیا اے فاطمہ ایڈی لمبی چادر لین دا مقصد کی ہے ایڈی باری چادر لین دا مقصد کی ہے میرے محترم بھائیو اماں جی فاطمہ فرماندیاں نے میں محمد دی بیٹیاں میں محمد دی دھیاں میں نہیں چاہتی کہ جتوں میں لگ کے جاواں میرے قدماں دے نشاناں تے بھی کسے دی نظر پے جاوے فرمایا میں محمد دی دھیاں میں محمد دی بیٹیاں میں نہیں چاہتی کہ میرے قدماں تے بھی کسے دی نظر پے جائے اللہ اکبر اللہ اینڈ والی بات سیدنا
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محترم بھائیو اج کوئی نئی والد آئے یا کوئی نویں کوٹ دا کوئی امیر آدمی ہے وہ اپنی بیٹی نو اوتھے بیاہتا ہے اوتھے شادی کرتا ہے کہ جتوں پلاٹ مل جائے جتوں مکان مل جائے جتھے نوجوان دے بچے دنا کوئی زمین ہوے بندہ اوتھے شادی کرتا ہے لیکن میرے نبی نے حضرت فاطمہ دی شادی کیتی ہے حضرت فاطمہ دا نکاح کیتا ہے حضرت فاطمہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے کی کردے نے آقا فرماندے نے رخصتی دے ٹائم آقا حضرت فاطمہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے اے میری بیٹی فاطمہ اے میری دھی فاطمہ گل سن لینا میں تیرا نکاح کرن تو پہلا علی دا مال نہیں ویکھیا علی دی دولت نہیں ویکھی علی دی شہرت نہیں ویکھی اے میری بیٹی فاطمہ میں علی دا ویکھیا اے تے ایمان ویکھیا اے حیا ویکھیا اے اے بیٹی ہن تو بھی جانا ہے علی دے گھر اندر جانا ہے اے بیٹی تو بھی حیا دی زندگی گزارنی ہے اخلاق دی زندگی گزارنی ہے توکل دی زندگی گزارنی ہے دو دن روٹیاں نہ بھی ملن مہینے تک بھی روٹیاں نہ ملن اے میری بیٹی فاطمہ اپنے خامن دے گھر اندر گزارا کرنا ہے آخری بات میرے محترم بھائیو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محترم بھائیو جڑیاں خاندانی دھیاں ہویا کردیاں نے وہ اپنے دل اندر ایک قبرستان بنا لیندیاں نے میرے محترم بھائیو کوئی پریشانی آ جائے کوئی دکھ آ جائے وہ اپنے سینے دے اندر ہی جمع کر کے رکھ دیاں نے اپنے خامن دے کر رہندیاں نے بلکہ اپنے ماں پیو جا کے گلاں نہیں دسدیاں حضرت فاطمہ میرے محترم بھائیو انہاں تے میں قربان جاواں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھاں تے زخم بن گئے نے برم بن گئے نے حضرت فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہوندیاں نے فرماندیاں نے بابا جان ہتھاں تے زخم بن گئے نے اے کندیاں تے ویکھو نشان پے گئے نے مشکاں چک چک کے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ گل سننا غلام نہیں ملنے لونڈی نہیں ملنی نوکر نہیں ملنے بلکہ اے میری بیٹی فاطمہ میں تینوں ایک وظیفہ دسنا وا یہ وظیفہ نوکراں نالوں بھی ود کے وے یہ نوکرے غلاماں نالوں بھی ود کے وظیفہ ہے میرے محترم بھائیو نبی پاک فرماندے نے اے میری بیٹی جدوں حسن و حسین دی تربیت کر کے تھک جائیں اپنے خامد علی دی خدمت کر کے تھک جائیں اے بیٹی فاطمہ 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لے آقا فرماندے نے بیٹی یہ تو پڑھے گی اللہ درجات بھی بلند فرما دے گا تے تکلیفاں بھی دور کر دے گا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد